بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختلف حدیثوں میں 4 نبیوں کا واقعہ ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ انہیں کس مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے اور وہ 4 نبی کون سے ہیں؟ پہلے وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو ان کے دین کو ختم کر دے گا، اور اس ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہودیوں کو دین کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ پر طعنہ کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات پر بھی یقین نہیں کریں گے اور اسی جہالت پر اترے رہیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام یہودیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لاتا ہے؟ ان لوگوں میں سے 12 یا 19 لوگ تھے جو اس بات پر اقرار کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اس خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ جب وہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو دوسرے یہودیوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اسی طرح یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہم یہودیوں کا دین ختم ہو جائے گا، اور اس طرح ان تمام یہودیوں نے مشورہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہودیوں نے ایک توتیا نوس شخص کو مقرر کر دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر جب توتیا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی سلامت آسمان پر اٹھا لائیں، اور ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمان میں لے آیا۔ جب آپ آسمان پہ پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب ہماری ملاقات روز قیامت کو ہوگی، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک لگ بھگ 33 سال تھی۔ یہودی توتیا نوس کا انتظار کرتے رہے کہ وہ کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے واپس آئے، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ آخرکار انتظار کے بعد یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام پر آئے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے۔ اندر آئے تو دیکھا ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا تھا، وہ وہاں موجود ہے، اور ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس شخص کو قتل کر دیا۔ قتل کیا تو اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہی ہے، لیکن یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہ توتیا نوس ہے۔ جب یہ ماجرا دیکھا تو تمام یہودی پریشان ہو گئے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہو گیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے۔
اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر طور پر اس دنیا میں اس وقت تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں داخل ہو چکا ہوگا اور اس دنیا میں اپنا فساد اور فتنہ پھیلا رہا ہوگا۔ دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا والد ایک بادشاہ تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد سے دور ہو کر جنگلوں میں چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا اور وہاں جا کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران آپ کا گزر ایک آب حیات نامی چشمے سے ہوا۔ آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، اس میں غسل کیا اور وہ پانی پی کر آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کا ذکر کافی حدیثوں میں ملتا ہے کہ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ایک نقل کی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک شخص پورے مجمع سے ہوتے ہوئے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس آ کر رک گئے۔ اس شخص نے کچھ پڑھا اور کچھ پڑھ کر چلے گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ شخص کون تھا، اور وہاں کے تمام لوگ اس بارے میں کچھ نہ جانتے تھے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کئی حدیثوں میں ملتا ہے۔ ایک ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر گئے، اور وہاں حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کا پانی پیا اور آپ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ اور تیسرے وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، جو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا کہ وہاں سے ہمیں ایک آواز سنائی دی۔ آواز تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیتے۔ جب یہ آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انس اس آواز کو پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا جو اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے کہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ تو اس شخص نے فرمایا کہ میرا سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دو، اور ساتھ میں کہنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے باہر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام دے دیا۔ اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ میں پیچھے کھڑا ہو گیا اور حضرت الیاس علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی کھانے پر بلا لیا اور ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمانوں کی طرف سے نیچے آ رہا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا
حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج کرتے ہیں۔ یہ دونوں انبیاء مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے زندہ ہونے کی روایات ملتی ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید کی سورۃ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار اور نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کی رات کو چوتھے آسمان پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ بعض روایاتوں میں چھٹے آسمان کا ذکر بھی آیا ہے اور حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے جاتے، اور جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمان کی طرف اٹھایا گیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس طرح آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی اور پھر آپ کو زندہ کر دیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دوزخ دیکھنا ہے، اور آپ کے کہنے پر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کروائی گئی۔ پھر آپ نے جنت کا ارادہ کیا تو آپ کو جنت کی سیر بھی کروائی گئی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہیں رہوں گا، لیکن فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے مکان کی طرف واپس لوٹ جائیں، اور اس طرح اللہ پاک نے حکم دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے، اور اب آپ علیہ السلام جنت میں ہی موجود ہیں۔ ناظرین، یہ ہیں وہ 4 زندہ نبی جو آج بھی زندہ ہیں۔ خواتین و حضرات، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہمارے چینل پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔